ہمارا رب قریب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادی میرے بندے، اللہ تعالیٰ محبت سے خطاب کر رہے ہیں بندوں کو جو ضرورت مند ہیں، جو کمزور ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کو اپنا بندہ بتا رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیجیے فَإِنِّي قریب، کہ میں تو قریب ہی ہوں. یعنی قریب اس اعتبار سے کہ ان کی دعا قبول کرتا ہوں اور ان کی دعا سنتا ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے، دعا قبول کرتا ہے. اگر اس دعا میں کوئی سوال ہوتا ہے، کوئی طلب ہوتی ہے تو میں ان کو عطا کرتا ہوں. اور پھر اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارے، دن کو پکارے، رات کو پکارے، صبح پکارے، شام کو پکارے، تکلیف کی حالت میں پکارے، خوشحالی میں پکارے، جب بھی پکارے، کیونکہ اللہ الحی القیوم ہے، زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ، نہ وہ سوتا ہے، وہ اونگتا بھی نہیں ہے، وہ 24/7 اپنے بندوں کی نگہداشت کرتا ہے اور اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے. تو جب بھی وہ مجھے پکارے، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول کی جائیں تو پھر انہیں بھی کچھ کرنا ہوگا. اور وہ کیا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ وہ بھی میرا حکم مانے. میں نے بھی انہیں کچھ چیزوں کے لیے بلایا ہے. مثلاً اللہ سبحانہ تعالیٰ دن میں 5 دفعہ جو اذان ہوتی ہے اس سے کیا پیغام دیتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو انہیں چاہیے کہ اسی طرح کی اور بھی جس طرح کے اللہ نے حکم دیا ہے، جس میں اللہ نے بندوں کو پکارا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی بات پر لبیک کہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں. اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کا حکم دیتا ہے ان سے بچیں، اللہ کی فرما برداری کریں، اس کی نافرمانی سے پرہیز کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں چاہیے کہ وہ اس بات پر ایمان لائیں کہ اگر وہ میری فرما برداری کریں گے تو میں انہیں ثواب دوں گا. انہیں اعتماد کرنا چاہیے، ان کا ایمان ہونا چاہیے، انہیں امید رکھنی چاہیے، انہیں میرے آگے عاجزی کرنی چاہیے. اگر وہ ایسا کریں گے تو میں ان کی دعا قبول کر لوں گا. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ پا جائیں، تاکہ انہیں ہدایت مل جائے. یعنی کس معاملے میں ہدایت؟ جس معاملے میں انہوں نے دعا کی، چاہے وہ دعائے عبادت ہو، دعائے سوال ہو، دعائے استخارہ ہو. جب بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شرائط کو پورا کر دیتا ہے تو پھر انسان حق کو پا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں، اس کو وہ راہیں دکھا دیتے ہیں جن راہوں سے اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. لہذا انسان کو ہر حال میں سچے دل سے، حضوری قلب کے ساتھ، مخلص ہو کر، یقین کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، رہبت کے ساتھ، یعنی اس سے ڈرتے ہوئے اس سے آہوزاری کرنی چاہیے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. اور جسے دعا کرنے کی توفیق مل جائے تو گویا اس کے لیے قبولیت بھی ہو گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور خاص طور پر اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اس مہینے میں مومن کی دعاؤں کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے، کیونکہ رمضان میں انسان کھانا پینا اور اپنی دیگر خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے جن کے پورا کرنے سے روکا گیا ہے. تو ایسے میں جب جسم کمزور پڑتا ہے، جسم کے تقاضے کم ہوتے ہیں، تو پھر انسان کی روح اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اس کی اسپرچل نیڈ بڑھ جاتی ہے. اس حال میں انسان کے اندر وہ روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ عبادت میں، دعا میں، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرنے میں اس کا دل زیادہ لگتا ہے. اور جب اس حال میں انسان دعا کرتا ہے تو وہ دعا زیادہ سنی جاتی ہے، کیونکہ واقعی وہ مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف حقیقی معنوں میں رجوع کر رہا ہوتا ہے. ورنہ عام دنوں میں تو انسان ہر وقت کھانے پینے میں اور دیگر خواہشات کے پورا کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے.